بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ یمن کے ملک میں ایک گاؤں آباد تھا۔ اس گاؤں کا نام نذیرہ آباد تھا۔ وہ گاؤں بہت ہی پسماندہ علاقے میں موجود تھا، اس لیے بادشاہ سلامت کی نظر بھی اس گاؤں پر کم پڑتی تھی۔ اسی گاؤں میں انجم نامی قاضی رہتا تھا۔ وہ قاضی بہت ہی عقل مند انسان تھا۔ بادشاہ کے وزیر اس قاضی کی عقل مندی کے واقعات اکثر بادشاہ سلامت کو سناتے تھے۔ وہ قاضی بڑے بڑے مقدموں کو چند لمحوں میں حل کر دیتا تھا، اور اس کا ذاتی بیان تھا کہ میں نے زندگی میں ایک فیصلہ بھی غلط نہیں دیا، اور اس بات کی گواہی اس کے تمام گاؤں والے بھی دیتے تھے۔ وہ قاضی بہت نرم مزاج تھا اور مجرموں سے بھی ایسے پیش آتا تھا جیسے وہ بے گناہ ہوں، اور وہ نرم مزاجی کو استعمال کر کے وہ مجرموں سے بھی سب کچھ اگلوا لیتا تھا، اور مجرم اس کا منہ تکتا رہتے۔ ایک دفعہ قاضی صاحب عدالت میں بیٹھا کہ قاضی کی نظر ایک آدمی پر پڑی جو 3 آدمیوں کو گھسیٹتا ہوا عدالت کی طرف لا رہا تھا۔ قاضی نے دور سے ہی اندازہ لگا لیا کہ یہ آدمی کوئی عام انسان نہیں، یا تو یہ بادشاہ سلامت کا بہت بڑا جنگجو ہے یا کوئی پھر بہت بڑا ڈاکو ہے۔ اس آدمی نے 3 آدمیوں کو قاضی کی عدالت میں پیش کیا اور قاضی صاحب سے عرض کی کہ قاضی صاحب، ان تینوں لڑکوں نے ایک عورت کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا، جس کی وجہ سے اس عورت کی موت ہو گئی۔ جب میں وہاں پہنچا تو تینوں مجھے دیکھ کر وہاں سے بھاگ گئے۔ میں نے ان کو پکڑ لیا اور آپ کے پاس لے آیا۔ اب آپ ہی ان کو سزا دیں۔ قاضی صاحب نے جب ان تینوں سے پوچھا کہ کیا یہ آدمی سچ کہہ رہا ہے تو انہوں نے صاف منع کر دیا کہ ہم نے کچھ نہیں کیا۔ قاضی صاحب بڑا حیران و پریشان ہوا کہ یہ آدمی اتنے وثوق سے کہہ رہا ہے، اور جبکہ یہ تینوں صاف صاف انکار کر رہے ہیں۔ لیکن اب قاضی صاحب کو بھی معلوم تھا کہ یہ آدمی جھوٹ نہیں بول رہا۔ قاضی صاحب نے چند لمحے سوچنے کے بعد اپنی جگہ سے اٹھا اور ان تینوں کے پاس باری باری آیا اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر دیکھا، اور ان کے بہت قریب ہو کر واپس چلا گیا اور جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ اب اس آدمی نے کہا کہ قاضی صاحب، آپ ان کو سزا سنائیں۔ تو قاضی صاحب نے کہا، میں کسی بھی مجرم کو اس وقت تک سزا نہیں دیتا جب تک وہ اپنا جرم کا اعتراف نہ کر لے۔ اس کے بعد قاضی صاحب نے کہا کہ ان تینوں میں سے 2 لڑکوں نے عورت کے ساتھ زنا کیا ہے، جبکہ تیسرا بے قصور ہے۔ یہ سن کر اس نے کہا کہ قاضی صاحب، میں نے ان تینوں کو اس مری ہوئی عورت کے پاس دیکھا۔ تو قاضی صاحب نے کہا کہ شاید یہ نوجوان موقع پر بات میں پہنچا ہو۔ اس آدمی نے قاضی صاحب سے سوال کیا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ ان دونوں نے زنا کیا ہے جبکہ تیسرا بے قصور ہے؟ قاضی صاحب نے کہا کہ جب میں اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے قریب گیا اور ان تینوں کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر دیکھا تو جو دونوں بے قصور وار تھے وہ اپنی آنکھیں میرے ساتھ نہیں ملا سکے، اور انہوں نے اپنی نظریں جھکا لیں، جبکہ تیسرا بے قصور تھا۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا، اور اس کے جب میں ان دونوں کے قریب گیا تو ان سے عجیب و غریب بو آ رہی تھی، اور وہ بو اس وقت آتی ہے جب کوئی مرد ایک عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے، اور جب میں تیسرے کے قریب گیا تو مجھے کوئی بو نہیں آئی۔ اس کے بعد قاضی صاحب نے ان سے پوچھا کہ تم اپنے جرم کا اعتراف کر لو یا پھر میں کوئی اور طریقہ اختیار کروں۔ ان تینوں نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا، اور تیسرے نے کہا، قاضی صاحب، جب میں پہنچا تو یہ دونوں اس عورت کے پاس کھڑے تھے، اور انہوں نے کہا کہ اس عورت کو کسی نے مار کر یہاں ڈال دیا ہے، ہم اس کو اٹھا کر اس کے گھر لے کر چلتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ ہو لیا، اور اس آدمی نے ہمیں دیکھ لیا اور یہ پکڑ کر ہمیں تمہارے پاس لے آیا۔ اور اس نوجوان نے قاضی کی طرف دیکھ کر بڑے حیران ہو کر کہا، قاضی صاحب، میں بادشاہ سلامت کا بہت قریبی سپہ سالار ہوں، اور ہر وقت وزیروں سے آپ کی عقل مندی کے قصے سنتا تھا، لیکن آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور اپنی کانوں سے سن لیا۔